بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اس لیے فلسطین کو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ حضرت سارہ کو بہت دکھ ہوا اور وہ بہت مایوس ہوئیں اور حضرت ہاجرہ سے ان کی انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ حضرت سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھا جائے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ علیہ السلام پر شوق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا، کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ۔ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہی چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا حکم بجا لائے آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، تیری عبادت کریں، تیری نماز قائم کریں اور تیرا شکر کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئی۔ پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئی۔ سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئی۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے روتے رہے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈھارس بن جائے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر چار طرف ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے۔ پھر بچے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بچے کی ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئیں، اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوئی۔ وہ قریب آئے تو حضرت ہاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کی اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔
کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے، کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا، جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جو دن گزرتے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی، اور اس طرح آپ کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے اور یوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔